بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ، ہر حرف کی حرمت کی حفاظت کی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے ہر قول، ہر فعل اور ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نساء العالمین رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ابا جان، 3 روز سے میں نے، علی نے اور میرے بچے حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا اور ہم لوگ شدید بھوک میں ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اب تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، جیسا آپ نے مریم بنت عمران کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا، اسی طرح میری دختر کے لیے بھی بندوبست فرما دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں جائیں، رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی تھی تو ایک فرشتہ کثیر مقدار میں پھلوں کو لے کر آیا، جس میں سے کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پھل ہم کئی روز تک کھاتے رہے۔ جنگ خندق میں حضرت عبداللہ بن رواح کی بیٹی سیدہ حمدہ رضی اللہ عنہا نے چند کھجوریں اپنے بیٹے کو دے کر بھیجا کہ اپنے والد عبداللہ بن رواح اور ماموں بشیر رضی اللہ عنہم کو دے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ، اس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور وہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ کھجوریں اس کی ماں نے میرے والد اور ماموں کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ گنتی کی وہ چند کھجوریں جو ہاتھ پر پوری آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کپڑے میں لپیٹ دیا اور اہل خندق میں اعلان کروا دیا کہ آتے جاؤ اور کھجوریں کھاتے جاؤ، حتیٰ کہ تمام لشکر ان کھجوروں سے پیٹ بھر کر کھا چکا تھا اور کھجوریں ویسی کی ویسی باقی پڑی تھی۔ کھانے کا، کھجوروں کا، پانی کا کثیر ہو جانا، یہ اتنے معجزے ہیں جو مختلف اوقات میں رونما ہوئے۔
اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور مراتب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔